دوائی استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور شفا من جانب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی. تعویذ استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہو قرآن آیات. یہ دم اور تعویذ یہ سب علاج کا سبب بنتے ہیں اور ان کے متعلق بھی ہمارا وہی نظریہ جو دوا کے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس شمائل ترمذی میں آج ہمارے 20ویں درس کا عنوان ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج. صحت کی طرح بیماری بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. کھانے میں توازن قائم نہ رہنے، آب و ہوا کے تبدیل ہو جانے یا بگڑ جانے یا بعض اوقات بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی انسان کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام نے انسانوں کے اس فطری تقاضے کی رعایت کرتے ہوئے نہ صرف بیمار لوگوں کو علاج کروانے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کی ترغیب و تلقین بھی کی ہے اور مختلف بیماریوں کا علاج دریافت کرنے کے لیے محنت اور غور و فکر کرنے کا شوق بھی دلایا ہے. ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی شفا بھی نازل نہ فرمائی. یعنی اس سے یہ اصول سامنے آ گیا کہ اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی موجود نہیں ہے جس کی شفا نہ ہو، مطلب جس کی دوا موجود نہ ہو، چاہے اس کی دوا روحانی ہو یا اس کی دوا غذائی ہو، دوا کے ذریعے، کسی پھل کے ذریعے، کسی کھانے کے ذریعے یا وغیرہ وغیرہ. آج میڈیکل کے میدان میں جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں اور بیماریوں کے نئے نئے طریقے دریافت ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس حدیث کے تحت داخل ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا موجود نہ ہو. اور سرکار نے تو فرما دیا باقی انسانوں کی اپنی محنت ہے وہ کہاں تک کوشش کر کے اس بیماری کی دوا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ بتا دیا ہے اور منزل بتا دی ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، تمہارا کام ہے محنت کرنا. تو اس حدیث میں بیماریوں کی دعاؤں کو دریافت کرنے کے لیے محنت اور تگدو کی بھی ترغیب اسی حدیث پاک میں آ گئی ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماریوں کے متعلق جو احکامات جاری فرمائے ہیں ہمارے لیے، ان میں یہ ہے کہ بیماری کا علاج کروانا، اس کے لیے دوا وغیرہ استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن ہمیں عقیدہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ دوا اس وقت مؤثر ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہے. دعا کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ راضی نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کو آرام آئے اور اس میں اللہ کی کئی حکمتیں موجود ہوں گی، تو وہ دعا بندے کے لیے شفا کا سبب نہیں بن سکتی. ہمیں یہ بنیادی عقیدہ دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے عرض کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو دوائی استعمال کرنا بھی ضروری ہے اور شفا من جانب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. یہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے تو جو دوائی دم وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک سبب ہے اور یہ چیزیں توکل کے بھی خلاف نہیں ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیماریوں کا علاج کروا کر ہمارے لیے اپنی سنت قائم فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بھی بیماریوں کے طریقہ کار تھے آپ نے وہ استعمال کیے ہیں. کسی دوائی کو استعمال کرنا، ہجامہ کروانا، دوائی سے شفا یابی کے لیے کوئی غذا استعمال کر لینا، کوئی ایسی غذا جو کسی بیماری کا سبب بن رہی ہے اس سے پرہیز کرنا، شہد وغیرہ استعمال کرنا، یعنی جو بھی اس وقت اس دور کے مطابق علاج کے طریقے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوقت ضرورت میں استعمال فرمایا. صحابہ کرام کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی علاج کے جو بھی طریقے آئیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں، ہمارے لیے بھی یہ جائز ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا ہجامہ. یہ جسم کے مخصوص حصوں پہ زخم کر کے، مخصوص رگوں میں زخم کر کے جو فاسد خون ہے اسے نکالنے کا ایک طریقہ ہے. جب وہ فاسد خون جو بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بننے والا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو بندے کا جسم سکون میں آ جاتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے.
اب چونکہ ہم ایک خاص کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں شمائل ترمذی کا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آقا علیہ السلام کے حجامہ کروانے کے متعلق احادیث نقل فرمائی ہیں، ظاہر ہے ہمارے اس درس میں وہی آ رہی ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ ہم نے گزارش کر دی ہے کہ ہمارے دور میں جتنے بھی علاج کے طریقے ہیں، جتنی بھی دوائیاں ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ شرعی دائرے کے اندر آتی ہوں، اور نیچے فقہا نے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہو قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں، تو ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے۔ اب آئیے ان حدیث تجربات کا مطالعہ کرتے ہیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کے حجامہ کے متعلق نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ احتجم وآت الحجام اجرہ، کہ آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، حجامہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پچھنے، اور جو حجام تھا حجامہ کرنے والا آپ نے اسے اجرت بھی دی، واستعطا، اور آپ نے ناک میں دعا بھی ڈالی۔ ایک طرف ہے یہ ظاہراً دوائی غذا کے طور پہ، اور ایک ہے روحانی علاج دم اور تویز۔ تو قرآن آیات سے پاکیزہ الفاظ سے دم بھی جائز ہے، اور ایسا تویز استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہو قرآن آیات۔ یہ دم اور تویز یہ سب علاج کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی ہمارا وہی نظریہ جو دوا کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو تو شفا مل جاتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سورہ فلق سورہ ناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر خود اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث روایت فرمائی ہیں پچھنے لگوانے کے متعلق، حجامہ کروانے کے متعلق، تو یہ عرب میں چونکہ طریقہ علاج تھا تو آقا علیہ السلام نے اسے جاری رکھا اور اپنی سنت قائم فرمائی۔ اس کے بے شمار فوائد شارحین حدیث نے لکھے ہیں، مثلا حافظہ کو بھی یہ تیز کرتا ہے، عقل کو بھی بڑھاتا ہے، اور جب فاسد خون نکل جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے حجامہ کروایا، حاجمہ ابو طیبہ، آقا علیہ السلام کا حجامہ ابو طیبہ نے کیا، فامر له بصاعین من طعام، تو آقا علیہ السلام نے 2 صاع غلہ یعنی 4 کلو سے کچھ زائد غلہ انہیں اجرت کے طور پہ دیا۔ اور ابو طیبہ چونکہ غلام تھے تو آپ نے مزید کرم نوازی یہ کی کہ جو ان کے مالک تھے انہیں کہا کہ ان کا خراج بھی کم کر دیا جائے۔ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، آپ نے اس کے مالکوں کے ساتھ بات کی، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، تو انہوں نے جو منتھلی یا سالانہ خراج تھا ان میں سے کچھ کمی کر دی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا حجامہ کروانے کا تذکرہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، یعنی حجامہ کروانے کا جو عمل ہے، غلاموں کے ساتھ آپ کی شفقت اور معالج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا رویہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ انہیں غلاموں کے لیے آپ نے علاج کا طریقہ جاری کر دیا، اور جو حجامہ کرنے والا ہے آپ نے اسے یوں سمجھ لیا کہ فیس ادا کی 2 صاع غلہ۔ تو جو ڈاکٹر لوگ ہیں، حکیم لوگ ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ فیس لے سکتے ہیں اس کو، اور دعا جو ہے وہ تو ظاہر فروخت ہی کریں گے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں ڈاکٹر اور مریض کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شہری تعلیم یہ ہے کہ جو مریض ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے وہ اس کا گاہک نہیں ہے، بلکہ وہ حاجت مند ہے جو اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے اس کے پاس گیا۔ تو ڈاکٹر صاحبان خیال فرمائیں کہ مریضوں کے ساتھ گاہک والا رویہ نہ رکھیں، بلکہ ضرورت مند اور حاجت مند والا رویہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنی مزدوری لیں، لیکن اتنا بھی نہ لیں کہ غریب آدمی کے لیے آپ سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے، اور وہ علاج کی بجائے موت کو ترجیح دیں، کیونکہ ڈاکٹر مریض کے لیے ظالم درندہ نہیں ہے بلکہ شفیق و رحیم ساتھی ہے اور مددگار دوست ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج جو ایک بخار پیدا ہو گیا ہے طبی اخلاقیات کا، آقا علیہ السلام نے جو طبی حوالے سے رہنمائیاں کی ہیں
ان کی روشنی میں اس مقرر کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک امام ترمذی نے ذکر کی ہے حجامہ کی فضیلت کے متعلق، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان افضل ما تبادیتم به الحجام، کہ سب سے بہترین علاج تم جو کرتے ہو وہ حجامہ ہے، اس سے تم علاج کرو تو یہ بیماریوں سے شفا کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجامہ کروانے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحتاجم فی الاخدعین والکاہل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گردن مبارک کے دونوں طرف دونوں رگوں کے قریب پشت کے بلائی حصے پہ پچنے لگواتے تھے، یعنی حجامہ کرواتے تھے۔ وَكَانَ يَحْتَجِمُ ل17 و19 و21، آپ جن تاریخوں میں حجامہ کرواتے تھے وہ مہینے کی 17، 19 یا 21 تاریخ ہوتی تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان دنوں میں پچنا لگوانے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان دنوں میں پچنا لگوانا صحت و شفا کا سبب بنتا ہے۔ ہفتے اور بدھ کے دن حجامہ کروانا مکروہ ہے اور یہ برس کی بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایات ذکر کی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجامہ کروانے کی، وہ چند ایک روایات یہاں پہ آ گئی ہیں، تو یہ ایک پورا موضوع ہے، اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مریض اور معالج، بیمار اور ڈاکٹر کے جو حقوق و فرائض بیان کیے ہیں اور بامی اخلاقیات جو سکھائی ہیں وہ کس قدر اہم ہے اور دور حاضر میں ان کی کتنی ضرورت ہے، اور انہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو کس طرح آج ہم یہ میڈیکل کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ موقع عطا فرمائے کہ ہم وہ پروگرام کریں، اور جو باتیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔